بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے رمضان المبارک کے عمومی مقاصد جن کی وجہ سے دین اسلام نے اس مہینے کو ایک خاص رتبہ و مقام دیا ان کا ذکر کیا تھا۔ آج انشاءاللہ باقاعدہ اس مہینے میں کیے جانے والے اعمال اور انہیں میں اور آپ اپنی زندگی میں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح سے بہترین انداز سے انجام دے سکتے ہیں اس پر بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلا عمل اور سب سے اہم عبادت اور سب سے منفرد عبادت اس مہینے کی وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صوم کی عبادت کو انجام دینا۔ یہ جو ورڈ ہے صوم، اس کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں روکنا۔ عرب کہتے ہیں صامت الخیل، صامت الخیل کہ گھوڑا جو ہے وہ رک گیا جب وہ چلنے سے انکار کر دے۔ تو انسان روزے کو صوم اس لیے کہا گیا کہ انسان وہ چیزیں جو اس کی عام معمولات میں ہوتی ہیں، بہت سی وہ جائز چیزیں جو وہ عام دنوں میں کر سکتا ہے وہ اس وقت میں نہیں کرتا، اور اس کا ٹائم بھی فکس ہے، اور وہ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کچھ جائز امور اور کھانے پینے سے روک کے رکھتا ہے۔ یہ ہے صوم کا مطلب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو جب ذکر فرمایا اور اس سے متعلقہ عبادات کو ذکر فرمایا تو یہاں پر روزے کی فرضیت کا بتایا۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی بھلائی کی بات بتا رہے ہیں۔ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے۔ چنانچہ یہ روزہ یہ خاص امت محمدیہ کی عبادت نہیں بلکہ یہ پچھلے انبیاء کرام کی شریعتوں میں بھی یہ عبادت موجود تھی۔ اس کا طریقہ کار کیا تھا اس کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، لیکن یہ عبادت، اس کا جنرل کانسیپٹ جو تھا یہ پچھلے انبیاء کرام کی شریعتوں میں بھی موجود تھا۔ تو فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ کیوں فرض کیا گیا؟ کیوں ہم سے پہلی قوموں پر فرض کیا گیا؟ تاکہ ہم اور آپ بھوکے رہیں، تاکہ ہم اور آپ جو ہے وہ بہت دیر تک کچھ کھا نہ سکیں، بس اتنا سا مقصد ہے کہ میں اور آپ بھوک میں روزہ گزار دیں؟ نہیں، وہاں مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی ہوتا ہے تقوی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو بجا لانے والا، اور جن جن امور سے منع فرمایا ہے ان سے بچ جانے والا۔ یہ تربیت ہو جائے میری اور آپ کی۔ تو جس طریقے سے انسان صبح سے لے کر رات تک یا مغرب تک بھوکا رہتا ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، جبکہ یقیناً بہت سے ایسے موقع آتے ہوں گے کہ انسان چپ کے اگر کچھ کھا لے کچھ پی لے تو شاید کسی کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نظر ہوتی ہے اس پر، اس کی طرف اس کا دھیان ہوتا ہے کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں دیکھ رہا ہے، اور یہ تو میں عبادت کو توڑنے والی بات ہوگی۔ تو جس طرح سے شرم اور حیا اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے اس روزے کو رکھ کر کہ وہ کام نہیں کرتا جس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے، یہی شرم اور حیا اور اسی قسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا میری زندگی میں دیگر 11 مہینوں میں بھی آ جائے، کہ جب میرے سامنے کچھ حرام کے آپشنز آئیں میں اسے بچنے والا بن جاؤں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آئے میں اس کو بہترین انداز سے کرنے والا بن جاؤں۔ یہی ٹریننگ ہے اور یہی رمضان مبارک میں روزے رکھنے کا اہم ترین مقصد ہے۔ اس کے بعد روزے کے انسانی صحت میں بھی بہت فائدے ہیں، اور بہت سارے حکیم اور بہت سارے علماء حضرات ہمیشہ سے نصیحت کیا کرتے تھے کہ اگر تمہیں چاہتے ہو کہ تمہارا جسم صحت مند رہے تو اپنی غذا کو کم کرو۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 16 سال گزارے ایسے کہ میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، کیونکہ پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے جسم بھاری ہو جاتا ہے اور انسان کی ذہانت میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو سستی اور نیند یہ سب چیزیں اس کی بڑھ جاتی ہیں۔ جب نیند بڑھ رہی ہے، سستی بڑھ رہی ہے، جسم بھاری ہو رہا ہے اور ذہانت کمزور ہو رہی ہے، یہ سب کے سب نقصان دہ چیزیں ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکا رہنے سے جہاں ایمان اور تقوی انسان میں آتا ہے، وہیں ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی اس طرح سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اب فیملی کے ساتھ ہم اس بات کو کیسے شیئر کریں؟ فیملی کے ساتھ ضروری ہے کہ بچوں کو کھانے پینے سے علاوہ اس رمضان مبارک کی جو مقاصد ہیں ان کا ذکر کیا جائے، کیونکہ عام طور پہ اگر کسی سے پوچھا جائے، بچے سے پوچھ لیجئے کہ بھئی روزے کا کیا مطلب ہے، بولے گا صبح سے لے کے شام تک خالی بھوکا رہنا۔ نہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ چیز کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم تقوی والے بن جائیں۔ ان کو بتایا جائے کہ روزے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے۔
اسی طریقے سے فرمایا جائے، بتایا جائے کہ اس میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو صبر کرنا ہے. اگر کوئی جھگڑا کر رہا ہے آپ سے تو آپ نے رسپانس اس کو ایسا نہیں دینا کہ آپ اس سے زیادہ زوردار رسپانس دیں اور جھگڑا کرنا شروع کر دیں اس سے. نہیں، اس موقع پر روکنا ہے اور کہنا ہے اپنے آپ کو فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. حدیث میں آتا ہے کہ وہ اگر کوئی سے جھگڑے تو اسے کہہ دے بھائی میں تو روزے سے ہوں. تو یہ جو روزے کے مقاصد ہیں، یہ ضرورت ہے ہمیں کہ اپنے بچوں، اپنی فیملی والوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ اکثر ہمارا دھیان جاتا ہے خالی کہ یار اپنے آپ کو خالی بھوک اور پیاس میں رکھنا ہے اور کھانے اور پینے سے بچ کے رہنا ہے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی روزے میں جو ہے وہ سونا بھی عبادت ہے، تو اکثر حصہ اگر کوئی فراغت ہوتی ہے تو وہ سونے میں گزار دیتے ہیں. یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں. سونا عبادت نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ حالت روزہ میں ہیں تو روزے کا ٹائم تو گزر رہا ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار روزے کا ٹائم گزر جائے گا تو پھر بتائیے پھر اس عبادت میں کیسی شوق، کیسی دلچسپی ہماری رہی. نہیں، کوشش کریں کہ اس عبادت کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کریں اور اس کو بہترین انداز میں انجام دینے کی کوشش کریں. اسی طرح روزے میں ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ جو میں اور آپ اپنے بچوں سے شیئر کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جو طرح طرح کی نعمتیں ہمارے پاس میسر ہیں، بھوکا رہ گیا انسان کو بھوک کا احساس دل میں آتا ہے. دنیا میں جو محروم لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، خاص کر اسلامی ممالک کے اندر غربت کی ایوریج زیادہ ہے ان کے مقابلے میں جو امیر یا متوسط حال کے لوگ ہیں. تو انسان کو بتایا کہ دیکھو تمہاری طرح کے ہی انسان، یہی کلمہ پڑھنے والے انسان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش میں ڈالا ہوا ہے. ان کے پاس کھانے بھی میسر نہیں ہوتا. ہمارے پاس تو سارے کھانے میسر ہیں. افطاری ہونے کے بعد ہم نے سارے کھانے کھانے ہوتے ہیں. تو بس یہ تھوڑی ٹائم کے لیے جو ہے اپنے آپ کو اپنے روک کے رکھنا ہے، ورنہ یہ اللہ کا کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ہمارے گھر میں کھانا موجود ہے، پورے مہینے میں کھانا موجود ہے. تو یہ احساس بھی ان کے اندر اس موقع پر ڈیولپ ہو. تو یہ دو اہم مقاصد بچوں کے ساتھ آپ اس کے شیئر کر سکتے ہیں. دوسرا عمل جو اس مبارک مہینے میں ہم نے اور آپ نے انجام دینا ہے اور اس کا خاص اہتمام کرنا ہے وہ ہے قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو دوبارہ سے استوار کرنا. قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی قراءت و تلاوت، اور قرآن مجید پہ تدبر کرنا، اور قرآن مجید کو سننے کا اہتمام کرنا. ان تینوں کے حوالے سے میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان، اللہ نے اس مہینے کا تعارف کیسے کرایا؟ سوچئے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس مہینے کے کمال یہ ہے، اس مہینے کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا. اور وہ قرآن مجید کیسا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، کھلی واضح تعلیمات ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرقان قرار دیا، جو حق اور باطل میں آپ کو فرق کرنے والی کتاب دی گئی. بتا دے گی حق کیا ہے، اس کو فالو کر لیں، اور بتا دے گی آپ کو باطل کیا ہے تاکہ میں اور آپ اس سے بچ سکیں. تو یہ رمضان شہر قرآن ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن مجید پڑھنے کا خوب اہتمام کیا کرتے، بلکہ ہر رات کو جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے اور قرآن کا دور کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار کچھ حافظ قرآن جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے ہوتے ہیں. اس طریقے سے جبریل علیہ السلام رات کو آیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس سال تک جتنا بھی قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کی دہرائی کیا کرتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ملتے تو آپ کے اندر خیر کا جذبہ اور زیادہ بڑھ جایا کرتا. صحابی کہتے ہیں کہ آپ خیر کو عام کرنے والے اس طرح ہوتے جس طرح ایک تیز آندھی چلتی ہے، یعنی کہ ہر چیز اس میں حرکت میں آ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے خیر کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان کو انجام دیتے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی بات بتا رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں. یعنی اپنے آپ کو جب آپ قرآن کا اس طریقے سے ریویژن کرتے تو آپ میں خیر کا جذبہ اور بڑھ جایا کرتا. تو قرآن مجید سے تعلق قائم کرنا ہے. اور الحمدللہ قرآن کے 30 سپارے ہیں اور یہ 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے. کم از کم میں اور آپ اتنا ہدف طے کریں کہ انشاءاللہ ہم نے ہر روزانہ ایک سپارہ اس کی تلاوت کرنی ہے. آدھا گھنٹہ آپ لوڈ کر لیجئے اپنے پاس. صبح کا ٹائم دیکھ لیجئے، شام کو آپ آفس سے آتے ہیں، عصر کے بعد کا ٹائم دیکھ لیجئے، آپ مغرب سے عشاء کے ٹائم دیکھ لیجئے. کوئی ٹائم فکس کر لیجئے کہ میں نے جناب یہ آدھا گھنٹہ دینا ہے اور ایک سپارہ میں نے روزانہ اس طریقے سے پڑھنا ہے. اور ایک معمول بنا لیجئے کہ انشاءاللہ ایک سپارہ میں نے تراویح کی نماز میں بھی انشاءاللہ سننا ہے. ایک موقع آپ ہوگا سننے کا اور ایک موقع ہوگا آپ کے لیے پڑھنے کا. کتنی خیر اور کتنی برکت آپ اس سے حاصل کریں گے. بچوں کو کس طرح انوالو کریں اس کے اندر؟ بچوں کو بھی ایک ٹاسک دیں. بتائیے بھائی یہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر آپ روزانہ 2 پیجز پڑھتے ہیں آپ نے اس میں زیادہ پڑھنے ہیں. اور دوسرا طریقہ کیا اپنائیے آپ کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں گھر میں کسی ایسی جگہ بیٹھ کر جہاں پہ لوگوں کا گزر ہوتا ہے. مطلب کہ آپ کا کوئی اگر الگ سے روم ہے وہاں نہ بیٹھیں بلکہ گھر کی لاؤنج میں آ کے بیٹھیں تاکہ بچے آپ کو دیکھیں،
والدہ کو دیکھیں کہ بھئی اس مہینے کے اندر امی ابو کا روٹین تھوڑا ڈفرینٹ ہے، وہ قرآن مجید کو زیادہ اہتمام سے پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کی جو ایکشنز ہیں ان سے زیادہ انسپائریشن لیں گے آپ کی باتوں کے مقابلے میں۔ تو اس طرح سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھنا۔ اور ایک اور بہت اہم نصیحت ہے وہ یہ کہ اپنا محاسبہ کریں، بچوں کا محاسبہ کریں۔ ہوتا کیا اکثر پہلے 3-4 دن جناب روٹین اچھا چل رہا ہے، 3 سے 12 پڑھ لیے، چوتھے روزے میں کوئی دعوت آ جاتی ہے افطار کی، پھر ہم بزی ہو جاتے ہیں، 5ویں روزے میں کوئی اور پروگرام نکال آتا ہے، پھر ہم بزی ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ جو ایک روٹین ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کی پوری کوشش ہے کس طریقے سے یہ جو سیزن آ رہا ہے، کامیاب سیزن آ رہا ہے، کس طرح سے اس کو متاثر کر دے۔ تو ہم نے اور آپ نے انشاءاللہ العزیز ان اعمال کو اچھے انداز سے انجام دے کر اللہ سے توفیق مانگ کر بہترین طرح سے ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس مبارک مہینے کے جو 2 اعمال ذکر ہوئے، روزہ رکھنا اور اس کے مقاصد کو پہچاننا، اسی طرح قرآن مجید سے تعلق کو استوار کرنا اور اس کو بہترین انداز سے پڑھنے کی اور زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔